نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ پسند۔ تو یہی اپنے دل کی باتیں ہو رہی تھی۔ نبی نے فرمایا کیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے اور نیک بیوی اور نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے آپ کا رخ زیبا دیکھنا پسند ہے، آپ کا رخ زیبا دیکھنا پسند ہے، اور دوسرا کہ مجھے اپنا مال آپ پر قربان کرنا پسند ہے، اپنا مال میں آپ پر قربان کروں، آپ پر لوٹاؤں، یہ مجھے پسند ہے، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ یعنی تینوں باتیں نبی سے تعلق رکھتی تھی۔ اب نبی نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند، مجھے نیک بیوی پسند اور نماز پسند ہے، تو جو نماز ہے وہ خوشبو نہیں، جو خوشبو ہے وہ نماز نہیں، جو نماز ہے وہ نیک بیوی نہیں، جو نیک بیوی ہے وہ نماز نہیں۔ تینوں چیزیں کیا الگ الگ ہیں، لیکن صدیق اکبر کا حال دیکھیں کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں صاف ظاہر ہے کہ نبی سے محبت ہے۔ تینوں باتوں میں کہ آپ کا رخ زیبا دیکھنا پسند، اور آپ پر مال قربان کرنا پسند، اور اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یہ مجھے پسند۔ تو سب یہی تھا نا کہ نبی پر سب کچھ قربان ہو، نبی سے محبت، یہی ان کی زندگی تھی اور یہی ان کی زندگی کا مشغلہ تھا کہ شب و روز بس نبی کی محبت میں ان کا گزرتا تھا، شب و روز بے پناہ نبی سے محبت تھی صدیق اکبر کو۔ اور حال یہ تھا ان کا کہ جب نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا تب بھی آپ نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، تاریخ میں کبھی نہیں کی، بت کی پوجا نہیں کی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کے والد آپ کو لے گئے بت کی پوجا کرنے کے لیے، تو وہ بت کی عبادت کر رہے تھے، یہ پاس کھڑے تھے، صدیق اکبر بچے تھے، کیسے تھے بولو، پاس مجھے آ رہی، تو پاس کھڑے تھے، تو آپ بت سے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے۔ مجھ سے کہا بھئی جو خدا ہوگا اس کے اتنی طاقت قوت ہوگی، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں سب کچھ اور مانگنا بھی چاہیے، تو بچپن ہی سے آپ کا یہ ذہن تھا کہ جو خدا ہوگا وہ ہر چیز دینے پر قادر ہوگا۔ کہا کہ تو اگر خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے، میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے نئے کپڑے دے، یہ سب مانگیں رکھی، کوئی مانگ پوری نہ ہوئی، لیکن خدا ہے جو بندے کی ہر مانگ پوری کرتا ہے۔ تو پھر آپ نے لکھا ہے باقی میں کچھ اٹھایا اور اس بت کے دے مارے، اس بت کو پھوڑ دیا، توڑ دیا۔ اب ان کے والد جو اس کی پرستش کر رہے تھے اس سے ہٹے اور غصے میں لال تال ہوئے، صدیق اکبر کو اٹھایا اور والدہ کے پاس لائے، صدیق اکبر کی والدہ کے پاس لائے، کہا کہ آج تو غضب ہو گیا، اس نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہ کیا، بت کو توڑ دیا، اور اس سے نہ جانے کیسے کیسے سوال اس نے کی، جب اس کی مانگ پوری نہ ہوئی تو توڑ دیا، یہ تو بڑی غضب کی بات اس نے کر دی۔ تو والدہ مسکرانے لگی، والدہ کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو سن کر مسکراتی ہے۔ تو اس وقت والدہ نے کہا تھا کہ تم ان باتوں میں الجھے ہو، میں تو جب یہ پیدا ہوا تھا جو میں نے کرشمے دیکھے تھے میں تو ان باتوں کو دیکھ رہی ہوں، تم میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھے، جب یہ پیدا ہوا تھا یہ بچہ تم میرے پاس نہیں، تم باہر سفر میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے کیا دیکھا جب یہ پیدا ہو رہا تھا تو فرشتوں کی بارات میرے ارد گرد ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان میں صدیق کہلائے گا، اور نبی آخر الزماں نبی آخر الزماں کا یہ رفیق ہوگا، اور یہ بعد الانبیاء یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوگا۔ میں تو وہ باتیں سوچ رہی ہوں کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے،
رہی ہوں کہ نہ جانے ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ یہ باتیں آپ کی والدہ جن کا نام سلمہ تھا غالباً، ان کے ذہن میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، وہ آپ نے سنا بھی تھا کہ نبی نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا ایمان بہت مضبوط ہے، ساری مخلوق کا ایمان ایک طرف، صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف۔ اتنا مضبوط ایمان کیوں نبی نے فرمایا؟ اس لیے کہ ہر کوئی ایمان لانے سے پہلے میرے نبی ہونے کی دلیل مانگتا تھا، لیکن صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ میں نے کہا کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل نہ مانگی۔ لوگ کلمہ پڑھنے سے پہلے دلیل مانگتے تھے، لیکن صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے بعد دلیل مانگی، پہلے کلمہ پڑھا۔ تو پوچھا کہ دلیل کیوں مانگتے ہو؟ کہا دلیل مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے جو ہے کچھ خسارہ ہے میرے ایمان میں، نہیں، بلکہ یہ ہے تاکہ دل اور مضبوط ہو جائے۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا تھا کیا وہ دلیل کافی نہیں جو ملک شام میں تو تھا اور تو نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب تو نے راہب کو بیان کیا تھا، اور راہب کے علاوہ یہ خواب تو نے کسی اور سے نہ کہا، اور اس خواب میں راہب نے کیا بتایا تھا کہ تمہاری شان یہ ہوگی کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے تم ان کے یار بنو گے، ان کے دوست بنو گے۔ تو صدیق اکبر کھیل گئے، کیا کھیلنے سے مراد کیا کہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب تو صرف راہب کو بتایا اور صرف مجھے معلوم تھا، یہ آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ نبی نے فرمایا اس کی خبر مجھے اللہ نے دی۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے غیب کا علم دیا تھا۔ اور صدیق اکبر وہ ہیں جو اس وقت میں اسلام میں داخل ہوئے جس وقت اسلام میں آنے کے بعد مال و دولت نہیں ملتا تھا، بلکہ اسلام میں آنے کے بعد ظلم و ستم کافروں کے برداشت کرنے پڑتے تھے، کافروں کی ماریں جھیلنی پڑتی تھی۔ اس وقت آپ نے کلمہ پڑھا، مکے میں لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ اسلام لائے نہیں تھے، چند ہی مسلمان تھے ہیں لوگ۔ اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ صدیق اکبر لائے، کسی نے کہا کہ حضرت علی لائے، کسی نے کہا حضرت خدیجہ لائی، لیکن حضرت جو علماء کرام نے اس کی صحیح تصدیق یہ فرمائی کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی لے کر آئے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ لے کر آئیں، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے۔ یہ تصدیق فرمائی۔ بہرحال تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، کافر آئے مشرک اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا آپ کو، بہت زخمی کر دیا۔ آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ اس وقت تک آپ کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، مومن نہیں تھے اس وقت تک، اٹھا کر لے گئے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ 3 دن تک آپ کو ہوش نہیں آیا، اس قدر مارا، اس قدر آپ کو تکلیف دی کہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ یہاں والد پریشان، والدہ پریشان ہیں کہ، اور والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دودھ لیے ہاتھ میں کھڑی تھی کہ میرا بیٹا بیدار ہو تو میں کچھ دودھ پیش کروں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کیفیت تھی آپ کی، تو حال کیا ہوا کہ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے کھانے پینے کی خواہش ظاہر نہ کی، والد یا والدہ کا حال نہ پوچھا، اپنے درد کی کیفیت بیان نہ کی۔ جب آنکھ کھلی تو یہ پوچھا کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں؟ تو والدین پریشان، کہا کہ یہ کھائیے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ خود کا حال دیکھیے، کیوں کسی کے چکر میں؟ نہیں، جب تک میرے نبی کا حال مجھ سے بیان نہ کیا جائے میں کچھ کھانا پینا نہیں کروں گا۔ حضرات لکھا ہے کہ ان کے محلے میں کوئی عورت کلمہ پڑھ چکی تھی، یہ لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، تو والدہ اس کے پاس گئیں، کہا کہ نبی کا حال بتاؤ تاکہ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں تاکہ وہ کچھ کھا پی لے۔ تو وہ جو خاتون کلمہ پڑھ چکی تھی وہ رازدار تھی، یعنی جب چند ہی لوگ اسلام لائے تھے تو کوئی ایک دم نبی کی خبر کسی کو نہیں دیتا تھا کہ نہ جانے کافر کیا کر گزرے۔ تو وہ خاتون
آئی آپ کے پاس، حضرت ابو صدیق کے پاس آئی وہ خاتون،